شاہدہ کو شاید عمران کی اس تجویز کا علم ہو گیا تھا، وہ اس کے پیچھے پڑ گئی۔ وہ چاہتی تھی عمران اسے اپنے اس پروگرام کے مقصد سے آگاہ کر دے۔ شاید سردار داراب ہی نے اسے اس کے متعلق بتایا تھا، ورنہ یہ گفتگو صرف ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی، کوئی تیسرا وہاں موجود نہیں تھا۔ شاہدہ شاید اس کے معاملات میں بہت زیادہ دخیل تھی۔ پھر عمران نے بھی آہستہ آہستہ یہ بات مشہور کرنی شروع کر دی کہ سردار داراب نے وصیت نامہ مرتب کرنے کے لیے اپنی قانونی مشیر کو کیسل میں طلب کیا ہے۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ سردار داراب کے عزیزوں پر اس خبر کا رد عمل دیکھ سکے، لیکن وہ سبھی اس خبر کے سنتے ہی بے چین نظر آنے لگے تھے۔ لیکن عقیل اور شاہدہ پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ عقیل تو خیر خارج از بحث تھا، لیکن شاہدہ کے متعلق عمران کوئی صحیح رائے قائم نہ کر سکا۔ بعض اوقات تو وہ خود اسے بڑی پراسرار معلوم ہونے لگتی تھی۔ بہرحال عمران نے پوری اسکیم مرتب کر لی تھی۔ جس دن سردار داراب کا قانونی مشیر کیسل پہنچا تھا، اسی دن عمران کی تجویز کے مطابق سردار داراب نے اپنے سارے عزیزوں کو رات کے کھانے پر بلایا، حتیٰ کہ مفلوج بائی سجاد کو بھی نہیں چھوڑا۔ دونوں نوکر اسے اٹھا کر وہاں لائے تھے۔ اس موقع پر اس نے عقیل کو محروم نہیں کیا، وہ بھی کھانے کے میز پر موجود تھا۔ عمران نے محسوس کیا کہ اس کے اور شاہدہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، ان دونوں کے درمیان خلوص بھی پایا جاتا ہے۔ سب ایک دوسرے سے گھل مل کر گفتگو کر رہے تھے، مگر ڈاکٹر نجیب خود کو بہت زیادہ لیے دیے نظر آ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ عام طور پر سنجیدہ نظر آیا کرتا تھا، مگر اس وقت اس کی سنجیدگی اور زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ جس وقت وہ آیا تھا، سردار داراب سے بہت ہی معمولی قسم کی سی گفتگو ہوئی تھی، اور پھر وہ خاموش ہی ہو گیا تھا۔ سردار داراب کے دوسرے عزیز بھی مشکل ہی سے اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ بہرحال بادی نظر میں یہی رائے قائم کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے عزیزوں میں مقبول نہیں ہے۔ کھانے کے بعد میز صاف کر دی گئی اور ایک ملازم ہر ایک کے سامنے ایک ایک شراب کا پیک رکھنے لگا۔ عمران کو اس پر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب شراب کا دور چلے گا۔ ابھی تک تو اسے اس کا علم نہیں ہو سکا تھا کہ اس عمارت میں شراب بھی رائج ہوگی۔ اس نے سردار داراب کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار تھے۔ عمران ہی نہیں بلکہ غالباً سبھی اس بات پر حیران تھے، حتیٰ کہ ڈاکٹر نجیب کے سپاٹ چہرے پر بھی عمران کو تبدیلیاں نظر آنے لگی تھیں۔ اس کی آنکھیں کسی حیرت زدہ بچے کی آنکھوں سے مشابہ نظر آ رہی تھیں، اور اس کے چہرے سے سنجیدگی کا غلاف اتر گیا تھا۔ کھانے کی میز پر شاہدہ کے ساتھ اس کی سہیلی بلقیس بھی تھی، اور وہ بہت شدت سے بور نظر آ رہی تھی۔ عمران اس کے برابر ہی موجود تھا۔ پرواہ مت کرو، عمران آہستہ سے بولا، مگر زیادہ نہ پینا، میں لعنت بیچتی ہوں۔ بلقیس بڑبڑائی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں یہ بھی ہوگا۔ میرے خدا، یہ شاہدہ بھی پیتی ہے؟ ارے یہ تو چرس بھی پی سکتی ہے۔ عمران بولا، پتہ نہیں کیوں تم اس سے ملتی ہو۔ اگر میرے سامنے رکھے ہوئے پیگ میں شراب انڈیلی گئی تو میں اسے بوڑھے کے منہ پر کھینچ ماروں گی۔ تم کبھی ایسا نہیں کر سکتی، ڈرپوک ہو۔ دیکھ لینا۔ کیا دیکھ لوں؟ کچھ نہیں، دماغ نہ چاٹو، بلقیس نے ہاتھ جھٹک کر کہا۔ کیا بات ہے؟ سردار داراب نے عمران سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ کہتی ہیں کہ اگر میرے سامنے رکھے ہوئے پیگ میں شراب ڈالی گئی تو… بیکار بکواس۔ بلقیس اسے کھانے کو دوڑی۔ اوہ، تم شراب نہیں پیتی؟ سردار داراب نے پوچھا۔ نہیں، بلقیس نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ آہا، تب تم جا کر آرام کرو، مجھے قطعی ناگوار نہیں گزرے گا، سردار داراب بولا۔ بلقیس جانے کے لیے اٹھی، شاہدہ بھی اٹھ گئی۔ بیٹھو، سردار داراب شاہدہ سے بولا۔ تم پیتی ہو، بیٹھ جاؤ۔ دفتن عقیل کھڑا ہو کر بولا، اگر آپ نے اسے شراب پینے پر مجبور کیا تو میں یہیں اسی جگہ خودکشی کر لوں گا۔ بیٹھو گدے۔ کیا آپ… نہیں، میں بھی شراب نہیں پیتا۔ بیٹھ جاؤ۔ بلقیس کمرے سے جا چکی تھی۔ شاہدہ اور عقیل کھڑے تھے۔ سجاد کے پیروں میں جان نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں ضرور اڑ رہی تھیں۔ یہ سب کچھ عمران کی اسکیم میں شامل نہیں تھا۔ اس نے سردار داراب کی قانونی مشیر کی طرف دیکھا، وہ بھی کھانے کے میز پر موجود تھا اور اس واقعے میں خاصی دلچسپی لے رہا تھا۔ دفتن ایک ملازم ہاتھوں میں ایک بڑی سی چائے دانی اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور ایک طرف سے سارے پیگوں میں بغیر دودھ کی سبز چائے انڈیلنی شروع کی۔ سردار داراب کی سنجیدگی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ شاہدہ اور عقیل خفیف ہو کر بیٹھ گئے۔ چائے کے بعد سردار داراب نے اپنے اعزاء کو مخاطب کر کے کہا کہ اب وہ کافی بوڑھا ہو چکا ہے، پتہ نہیں کب مر جائے، لہٰذا اب وہ اپنی وصیت مرتب کر لینا چاہتا ہے اور وہ کسی بھی حقدار کو مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر لوگوں نے عقیل کی طرف دیکھا اور عقیل ہاتھ اٹھا کر بولا، آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ ہاں بابا، کیا تم بھی میرے ہی جسم کا ایک حصہ نہیں ہو؟ سردار داراب نے مغموم آواز میں کہا۔ جی ہاں، بدگوشت، بکواس مت کرو عقیل، گدے کہیں کے، سردار داراب نے کہا اور پھر اپنی تقریر شروع کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا
کہ وصیت کی تفصیل اس کے مرنے سے پہلے کسی کو نہیں معلوم ہو سکے گی۔ وصیت نامہ قانونی مشیر کے پاس محفوظ رہے گا اور اس وصیت نامے کی تکمیل آئندہ شام تک ہو جائے گی۔ تقریر ختم کر کے وہ بیٹھ گیا۔ سب خاموش تھے۔ عقیل کے علاوہ اور کسی کے چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا اسے تقریر سے ذرا برابر بھی دلچسپی رہی ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ بار بار اپنا نچلا ہونٹ چبا رہا تھا۔ آخر وہ بڑبڑانے لگا، نہیں، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر حقداروں کے مجمع میں مجھے کیوں گھسیٹا گیا؟ بابا، یہ میری توہین ہے۔ اب میں کیسل میں نہیں رہوں گا، کہیں اور جا مروں گا جناب۔ سردار داراب ہاتھ کے اشارے سے نشست برخاست کر کے اٹھ گیا۔ رات گہری اور تاریک تھی۔ آسمان میں بادلوں کے پرے تیرتے پھر رہے تھے۔ ایک لہجے کے لیے تاروں کی چھاؤں نظر آتی اور پھر کھلے ہوئے آسمان کو بادل ڈھانپ لیتے۔ بلقیس اور شاہدہ عمارت کی چھت پر چل رہی تھی۔ آخر تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ بلقیس نے کہا۔ میں پریشان ہوں بلقیس، معلوم نہیں یہ پاگل آدمی کیا کرنا چاہتا ہے۔ آج ڈرامہ اسی نے ترتیب دیا تھا، لیکن مقصد نہ بابا کو بتایا نہ مجھے۔ اوہ، تو کیا یہ سب کچھ انہی بچھوں کے سلسلے میں ہو رہا ہے؟ میں اب یہ بھی نہیں کہہ سکتی، خدا جانے کیا معاملہ ہے۔ یہ شراب والا واقعہ خوب رہا۔ میرا خیال ہے تمہارے بابا مجھے وہاں سے اٹھانا چاہتے تھے۔ ہرگز نہیں، ان کے مذاق اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو پھر کہیں وہ بچھو والا معاملہ بھی مذاق ہی نہ رہا ہو، تمہیں خوفزدہ کر کے ہنسانا چاہتے رہے ہوں۔ خدا جانے۔ پھر اب تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ بابا کے کمرے میں جھانکیں گے، شاہدہ نے کہا۔ وہ عمران ان کے کمرے میں گیا تھا، پھر میں نے اسے باہر آتے نہیں دیکھا، اور کچھ دیر پہلے کمرے میں نیلی روشنی نظر آنے لگی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بابا سونے جا رہے ہیں، لہٰذا عمران کو ایسی صورت میں باہر آ جانا چاہیے، مگر تقریباً آدھے گھنٹے تک انتظار کرتی رہی، وہ باہر نہیں آیا۔ پھر جھانکنے سے کیا فائدہ؟ میں دیکھوں گی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں آج بہت پریشان ہوں۔ آج کی دعوت ہر لحاظ سے غیر معمولی تھی۔ ایک جگہ شاہدہ رک گئی، وہاں ایک روشندان کے شیشوں سے نیلی روشنی نظر آ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحہ وہ روشندان پر جھکی اور پھر اس طرح اچھل کر پیچھے آ پڑی جیسے بجلی کا دھچکا لگا ہو۔ بلقیس اسے اٹھانے کے لیے جھپٹی۔ بابا! شاہدہ برائی ہوئی آواز میں بڑبڑائی، پھر وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگی، بابا کو بچاؤ، بابا کو بچاؤ! بلقیس بری طرح کانپ رہی تھی۔ سناٹے میں شاہدہ کی چیخیں بازگشت پیدا کرتی رہیں، پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پورے کیسل میں کہیں آدمیوں کا نام و نشان تک نہ ہو۔ اب پھر وہی بے قرار سناٹا تھا اور جینگروں کی جائیں جائیں۔ بلقیس بڑی تیزی سے روشندان کی طرف بڑھی اور دوسرے ہی لمحے میں اس کے پیروں کے تلوں سے زمین نکل گئی۔ سردار داراب کے کمرے میں 7 آدمی نظر آ رہے تھے۔ 6 کے چہروں پر سیاہ نقابیں تھیں اور 7واں عمران اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے کھڑا تھا اور ایک نقاب پوش کا ریوالور اس کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ 5 آدمی سردار داراب کے ہاتھ پیر باندھ رہے تھے۔ دفتن عمران نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور نقاب پوش نے پے در پے 2-3 فائر کر دیے۔ بلقیس نے عمران کو بندروں کی طرح اچھلتے کودتے دیکھا اور پھر وہ ایک لمبی کراہ کے ساتھ فرش پر گر گیا۔ بلقیس کی گھگی بند گئی۔ وہ صرف دیکھ سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی اور نہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتی تھی۔ نقاب پوش اتنے مطمئن نظر آ رہے تھے جیسے اب انہیں کسی کی دخل اندازی کا خدشہ ہی باقی نہ رہا ہو۔ جب وہ سردار داراب کو باندھ چکے تو فائر کرنے والے نقاب پوش نے عمران کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ ایک آدمی شاید اسے سیدھا کرنے کے لیے بڑھا، وہ اس پر جھکا ہی تھا کہ بلقیس نے اسے اچھل کر فائر کرنے والے پر گرتے دیکھا۔ دونوں ایک ساتھ فرش پر ڈھیر ہو گئے اور عمران دونوں پر سوار تھا۔ پھر شاید وہ فائر کرنے والے ہی کا ریوالور تھا جسے عمران مٹھی میں دبائے ہوئے اٹھ کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، اپنے ہاتھ اٹھاؤ، اس نے انہیں مخاطب کر کے کہا۔ ان کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ بلقیس کے ہونٹ آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ مسکرا رہی تھی یا یہ وقتی اعصابی اختلال کا نتیجہ تھا۔ سردار داراب کو کھول دو ورنہ تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، عمران نے انہیں للکارا۔ ادھر بلقیس بے ساختہ اچھل پڑی۔ شاہدہ حواس درست ہونے پر پھر روشندان کی طرف جھپٹی تھی۔ نہ جانے کیوں ان دونوں کے حلق گویا بند سے ہو گئے تھے۔ شاہدہ پھر روشندان پر جھک پڑی۔ ادھر ایک آدمی ہمت کر کے عمران پر جھپٹا ہی تھا کہ ریوالور کی سرخ زبان نکل پڑی اور وہ اپنی ران دبائے ہوئے ڈھیر ہو گیا۔ سردار کو کھولو ورنہ کوئی بھی نہ بچ سکے گا۔ میری جیب میں بھی ایک ریوالور موجود ہے، اس کی 4 گولیاں ختم ہو چکی ہیں، لیکن یہ، اس نے جیب سے دوسرا ریوالور نکالتے ہوئے کہا، یہ تم سب کے لیے کافی ہوگا۔ میرا نشانہ کم ہی خطا ہوتا ہے، مگر شاید یہ ان لوگوں کی موت و زندگی کا سوال تھا۔ ذرا ہی سی دیر میں سردار داراب کا دشمن بے نقاب ہو جاتا۔ ہمیں عمران کی مدد کرنی چاہیے، شاہدہ نے باوقت تمام آہستہ سے کہا۔ پھر وہ بلقیس کو دھکیلتی ہوئی زینوں کی طرف لے جانے لگی۔
इनमें से किसी को भी ना मालूम हो सका कि वो किस तरह नीचे पहुंचकर सरदार दाराब के कमरे तक पहुंची। इन्हें इसका भी होश नहीं था कि वो इमारत की वीरानी पर ध्यान देती, हालांकि वो जानती थी कि इस इमारत में कई नौकर सोते थे। खसूसन दाराब के खास नौकर का कमरा इसी के कमरे के बराबर था, मगर इतनी हटर बूंग के बावजूद भी किसी की आंख नहीं खुली थी। सरदार की ख्वाबगाह का दरवाजा खुला हुआ था, मगर इतनी देर में बिसात बदल चुकी थी। वो सब इमरान पर टूट पड़े थे और इमरान चीख रहा था, तुम्हारे फरिश्ते भी मुझसे रिवॉल्वर नहीं छीन सकते। फिर एक फायर हुआ, कमरे में एक चीख गूंजी और हमला आवरों में से एक दूर जा गिरा। फिर फायर हुआ, दूसरा उछला और दीवार से टकराकर फर्श पर आ रहा। अब सिर्फ 3 रह गए थे। दोनों लड़कियां बेतहाशा चीख रही थीं। दफतन एक नकाबपोश इन्हें धक्का देता हुआ बाहर भागा। लड़कियां राहदारी की दूसरी दीवार से जा टकराईं, लेकिन इमरान 2 आदमियों को छोड़कर भागने वाले पर झपटा। राहदारी तारीख होती तो वो शायद निकल ही गया था। राहदारी के बल्ब इन लड़कियों में से किसी ने रोशन किए थे। इमरान बकिया 2 आदमियों की राह रोक कर खड़ा हो गया। इसका रिवॉल्वर इनकी तरफ उठा हुआ था। वो दोनों रुक गए। तुम्हारा भी यही इंजाम हो सकता है, इमरान गुर्राया। बेहतरी इसी में है कि जमीन पर औंधे लेट जाओ। इन दोनों ने चुपचाप तामील की। और तुम दोनों क्या देख रही हो? इमरान ने लड़कियों को ललकारा। सरदार की खबर लो, जल्दी करो, वरना हो सकता है इनका दम घुट जाए। पीछे देखो, दफतन शाहिदा हिजाती अंदाज में चीखी। इमरान चौंक कर मुड़ा। जख्मी नकाबपोश एक बड़ा सा छुरा पकड़े हुए इसकी तरफ रेंग रहा था। शायद इसकी टांग में गोली लगी थी और वो खड़ा नहीं हो सकता था। इसके जहन में एक ही ख्याल था कि वो किस तरह इमरान को खत्म कर दे। अचानक इमरान ने उछलकर इसके सर पर ठोकर लगाई और वो एक लंबी कराह के साथ चित हो गया। लड़कियां भागकर अंदर चली गई थीं। वहां 3 आदमी फर्श पर बेहोश पड़े थे और कमरे में हर तरफ खून की लकीरें फैल रही थीं। इन्होंने कांपते हुए हाथों से सरदार दाराब के चेहरे पर से कपड़ा हटाया। सरदार दाराब की आंखें खुली हुई थीं और वो पलकें भी चिपका रहे थे, लेकिन जबान से कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि इसके मुंह में हलक तक कपड़ा ठोंस दिया गया था। इन्होंने इसके मुंह से कपड़ा निकाला और इसके हाथ पैर खोलने लगी। सरदार दाराब खामोश पड़ा रहा। फिर इसने लड़कियों को इशारा किया कि वो इसे उठाएं। इसकी मदद से वो उठकर बैठ गया। चंद लम्हे दोनों हाथों से चेहरा छुपाए बैठा रहा, फिर सर उठाकर बोला, क्या ये लोग मर गए हैं? पता नहीं, शाहिदा इसे उठाती हुई बोली। इस कमरे में चलिए। इमरान कहाँ है? राहदारी में। चलो। सरदार दाराब खड़ा हो गया। इसी वक्त इमरान कमरे में दाखिल हुआ। तुमने इन्हें मार डाला? सरदार दाराब ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। नहीं तो फिर क्या इनकी पूजा करता? 3 वहां राहदारी में हैं। इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या इन्हें भी मार डाला? सरदार दाराब लड़खड़ाकर दीवार से जा लगा। क्यों खामखा मुझे बोर कर रहे हैं? इनमें से कोई भी मुझे इतना हयादार नहीं मालूम होता कि टांगों पर गोली लगने से मर जाए। ओह! सरदार दाराब ने एक तवील सांस ली। इमरान ने कमरे में पड़े हुए 3 आदमियों के चेहरों से नकाबें हटाईं, लेकिन सरदार दाराब नफी में सर हिलाता हुआ बोला, इनमें से मैं किसी को भी नहीं पहचानता। फिर वो राहदारी में आए। 2 आदमी बराबर से औंधे पड़े हुए थे। इमरान ने इन्हें भी ठोकरें मार मार कर बेहोश किया था। सरदार दाराब ने इन दोनों को भी पहचानने से इनकार कर दिया। अब सिर्फ वो आदमी बाकी बचा था जिसने इमरान को छुरा मारने की कोशिश की थी। जैसे ही इमरान ने इसके चेहरे से नकाब हटाई, न सिर्फ दाराब बल्कि लड़कियां भी बदहवास हो गईं। इनके सामने डॉक्टर नजीब चित पड़ा हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सरदार दाराब को सकता हो गया हो। वो कुछ देर बाद हिकलाया, इस मामले को दबा ही देना बेहतर होगा। ये नामुमकिन है, कतई नामुमकिन। अगर आप इस मामले में दखल देंगे तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। आप क्या समझते हैं मुझे? मैं एक जिम्मेदार अफीसर हूँ। प्राइवेट सुराग रसां? ये महज बकवास है। हमारे मुल्क में प्राइवेट सुराग रसानी के लाइसेंस नहीं दिए जाते, इमरान ने कहा। थोड़ी देर बाद इमरान ने सारे जख्मियों को सरदार दाराब की ख्वाबगाह में बंद कर दिया। फिर इमारत में नौकरों को तलाश करते हुए ये हकीकत खुली कि सारे नौकर पहले ही बेबस कर दिए गए थे। इमरान और लड़कियों के कमरों की भी तलाशी ली गई थी, लेकिन इमरान इस वक्त सरदार दाराब की मिस्री के नीचे आराम कर रहा था और लड़कियां छत पर भटकती फिर रही थीं। सरदार दाराब का खास नौकर अपने कमरे में बेहोश पाया गया। शायद इसे क्लोरोफार्म दिया गया था। दूसरे नौकरों को भी काफी देर के बाद होश आ सका। फिर जरा ही सी देर में सारा कैसल इस इमारत में उमड़ पड़ा। बस्ती के पुलिस स्टेशन को फोन किया गया। दूसरी तरफ इमरान सरदार दाराब और इसके 3 मैनेजरों समेत डॉक्टर नजीब की रहायशगाह पर पहुंचा और इमारत का एक एक गोशा देखता फिरा, लेकिन सरदार दाराब को उलझन हो रही थी क्योंकि इस भागदौड़ का मकसद इसकी समझ में नहीं आ सका था। इसने इमरान से इसके मुतालिक पूछा, बिच्छुओं का मकसद तलाश कर रहा हूँ,
کیونکہ ابھی تک بچھوؤں کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ اگر نجیب یہ چاہتا تھا کہ آپ وصیت نامہ مرتب نہ کر سکیں تو پہلے بھی بچھوؤں والی حرکت کرنے کی بجائے آپ کو مار ہی ڈالتا، لیکن محض وصیت نامہ مرتب کرنے سے پہلے مر بھی جاتے تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ قانونی طور پر آپ کے دوسرے ورثہ ہر حال میں آپ کے املاک میں سے حصہ پاتے، لہٰذا وصیت نامہ والا چکر فضول ہے۔ پھر تم نے یہ ڈرامہ کیوں کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ تمہیں اسی کی توقع تھی جو اس وقت ظہور پذیر ہوا ہے۔ آپ کا خیال درست ہے، اس وقت وہی کچھ پیش آیا ہے جو میں نے سوچا تھا، لیکن اب مجھے اصل کی تلاش ہے۔ یہ تو محض ایک واقعہ تھا۔ عمران خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر سردار داراب سے پوچھا، ہاں، وہ آہنی دروازہ کب سے ہلایا جا رہا ہے؟ یعنی اس عمارت میں آسیبی خلل کب سے شروع ہوا ہے؟ یہی کوئی ماہ 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے، سردار داراب نے جواب دیا۔ گڈ، عمران سر ہلا کر بولا، میں ذرا اس عمارت کو بھی دیکھوں گا۔ اگر وہاں بھی مجھے مقصد نہ معلوم ہو سکا تو یہی سمجھوں گا کہ بچھوؤں کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ سردار داراب کچھ نہ بولا، وہ اس وقت عمران کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ اس نے آہنی دروازے کے قفل کی کنجی منگوائی، تھوڑی ہی دیر بعد آہنی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے۔ انہیں ایک کمرے میں مدھم سی روشنی دکھائی دی۔ عمران کے علاوہ وہ سب جہاں تھے وہیں رک گئے، لیکن عمران کمرے کی طرف بڑھتا رہا۔ دروازے پر رک کر اس نے انہیں آنے کا اشارہ کیا۔ سردار داراب آہستہ آہستہ آگے بڑھا، لیکن وہ تینوں وہیں رہے۔ عمران سردار داراب کا ہاتھ پکڑے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی ایک پلنگ پر کوئی سو رہا تھا اور اس کا جسم کمبل سے ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی عمران پلنگ کی طرف بڑھا، سردار داراب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ سردار بری طرح کانپ رہا ہے۔ عمران نے اس سے ہاتھ چھڑا کر سونے والے کا کمبل کھینچ لیا اور دوسرے ہی لمحہ میں سردار داراب کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، کیونکہ پلنگ سے اچھل کر اٹھنے والا بھی سردار داراب ہی تھا۔ بھوت! سردار داراب عمران سے لپٹ گیا۔ خبردار! عمران نے اپنے ریوالور کا رخ پلنگ سے اٹھنے والے کی طرف کرتے ہوئے کہا، اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا ورنہ گولی مار دوں گا۔ پھر وہ سردار داراب سے بولا، بچھوؤں کا مقصد ظاہر ہو گیا۔ سردار صاحب، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے آئینہ نہیں ہے؟ سامنے کھڑے ہوئے آدمی اور سردار داراب میں سر مو فرق نہیں تھا۔ سردار داراب بدستور کانپتا رہا، مگر دوسری طرف اس کا ہمشکل بھی بری طرح کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر نجیب صرف اتنے دن آپ کو وصیت نامہ مرتب کرنے سے روکنا چاہتا تھا جب تک کہ اس کا تجربہ مکمل نہ ہو جائے۔ آج اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو آپ مر جانے کے باوجود بھی زندہ رہتے، یعنی آپ کی جگہ پلاسٹک سرجری کا یہ شاہکار لے لیتا اور آپ کی دولت پر صرف ڈاکٹر نجیب کا ہاتھ ہوتا۔ پھر کسی وصیت نامے کی ضرورت ہی باقی نہ رہ جاتی اور وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے دوسرے وارثوں کو بھی اپنی راہ سے ہٹا دیتا۔ اس عمارت کو اس لیے آسیب زدہ بنایا گیا تھا کہ کوئی ادھر کا رخ بھی نہ کر سکے اور ڈاکٹر نجیب یہاں اطمینان سے اپنا یہ شاہکار مکمل کرتا رہے۔ اب میں مطمئن ہوں سردار صاحب، بچھوؤں کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ وصیت نامہ نہ مرتب کر سکیں، اس وقت تک جب تک کہ آپ کی جگہ لینے والا بن کر تیار نہ ہو جائے۔ پھر عمران نے سردار داراب کے ہمشکل پر مکے برسانا شروع کر دیے اور اس نے ذرا ہی سی دیر میں اس کے اعتراف کر لیا کہ وہ سردار گڑھ کا ایک گنڈا ہے اور ڈاکٹر نجیب نے اس پر پلاسٹک سرجری کا عمل کر کے اسے سردار داراب بنا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بقیہ 5 آدمیوں کے متعلق بھی اس نے بتایا کہ وہ اس کے آدمی ہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ سب کے سب پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ سردار داراب اس طرح خاموش ہو گیا تھا جیسے اس کی قوت گویائی ہی سلب ہو گئی ہو۔ دوسری شام جب عمران داراب کیسل سے رخصت ہو رہا تھا، سردار داراب نے بڑے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی عمران کے سامنے رکھ دی۔ میں مجبور ہوں سردار صاحب، عمران نے کہا، مجھے افسوس ہے، سر سلطان نے مجھے اس کی ہدایت نہیں کی تھی۔ میں دے رہا ہوں تمہیں اپنا بچہ سمجھ کر، سردار داراب نے گلوگیر آواز میں کہا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، کچھ دن تو ٹھہرو۔ مجھے افسوس ہے جناب، میرے پاس ابھی کئی ایسے کیسز ہیں جنہیں نپٹانا ضروری ہے، عمران کا جواب تھا۔ پھر جب اس کی کار کیسل کے پاٹک پر پہنچی تو شاہدہ اور بلقیس نے راستہ روک لیا۔ شاید وہ وہاں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، عمران صاحب، میں نے بڑی گستاخیاں کی ہیں، معافی چاہتی ہوں۔ ارے جاؤ، عمران ہاتھ ہلا کر بولا، میں وہ آدمی نہیں ہوں جس سے کوئی معافی مانگے۔ میری سگی بہن مجھے گالیاں دیتی ہے اور میرے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہٹو سامنے سے ورنہ گاڑی چڑھا دوں گا۔ اللہ کے نام پر، بلقیس نے بسور کر کہا اور چنگم کے 3-4 پیکٹ نکال کر عمران کو دیے۔ شکریہ، یہ کام کیا ہے، خدا جیتا رکھے، عمران نے پیکٹ لے کر اپنی گود میں ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر کبھی آئیے گا؟ شاہدہ نے مغموم لہجے میں پوچھا۔
अब तुम अमेरिका जाकर प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग लो, वापसी पर मुझे मौजूद पाओगी। अच्छा टाटा। इसकी कार आगे बढ़ गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली कहानी और नावलों से लुत्फ अंदोज होते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।